رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی معزز احترام عزت لائق معزز سامعین کرام،
اور سماعت فرمان والیوں میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، محرم الحرام سن 1448 ہجری کا آغاز ہو چکی ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اور اسلام کی قبل ہی اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کا تقدس اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں جو 4 محترم مہینے بیان فرمائے ہیں، اور 4 مہینوں کے اندر بھی محرم الحرام کے مہینے کا شمار ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا احترام واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں، واقعہ کربلا کے سن 61 ہجری کے اندر پیش آئے، اور محرم کا احترام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ سن 10 ہجری کے اندر قرآن مکمل ہو گیا، جب اللہ کے نبی دنیا پر فرما گئے۔ قرآن نے محرم کا احترام بیان فرمایا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محرم الحرام کے مہینے کا احترام بیان فرمایا۔ سن 10 ہجری کے اندر جب اللہ کے پاک پیغمبر وصال فرما گئے، قرآن بھی مکمل ہو گیا، حدیث بھی مکمل ہو گئی، اور محرم کا احترام بھی بیان ہو گیا۔ واقعہ کربلا پیش آیا سن 61 ہجری کے اندر، یعنی قرآن و حدیث مکمل ہونے تو 50 سال بعد واقعہ کربلا پیش آتا ہے، اور اتفاق ہے کہ واقعہ کربلا محرم کے اندر پیش آ گیا۔ یقیناً کربلا کے اندر خاندان نبوت کے قیامت برپا ہو سی، خدا انکار نہیں
اہل بیت اطہار کے جو ظلم ہویا وہ انکار نہیں. لیکن صرف واقع کربلا کی وجہ تو محرم کو محترم سمجھنا کہ قرآن اور حدیث کے نام سے محرم الحرام کا مہینہ اشہر حرم کے اندر ہے. محترم مہینے آئی اس مہینے کے اندر حضرت حسین کے تذکرے ہوتے ہیں. نواسہ رسول کے تذکرے ہوتے ہیں. اگرچہ ساڈا ایمان ہے کہ اہل بیت کے تذکرے کرنا پورے سال ساڈے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت کا تذکرہ کوئی محرم کے نال خاص نہیں. اہل بیت کے تذکرے پورے سال کرنا ساڈا ایمان ہے. لیکن محرم کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے غلط حقائق بیان کر رہے ہیں. نبی کے گھرانے کے متعلق بہت ساریاں بے بنیاد گلاں کرتے ہیں اور تاریخ کی حقیقت کو چھپا کے ایک بناوٹی آرٹیفیشل تاریخ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. کہ حقائق دسنے واسطے اور غلط گلاں غلط ثابت کرنے واسطے محرم کے اندر اہل سنت کی اہتمام کے نام اہل بیت کا تذکرہ اس نیت کے نام کرتے ہیں. کیونکہ جو بازار کے اندر 2 نمبر چیز آ جائے کہ پھر جس کمپنی کے کول 1 نمبر چیز موجود ہوگی اس کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جعلی چیزاں تو بچا کے اصلی چیزاں پہنچاوے. اسی طرح دین کی بھی ایک مارکیٹ ہے. جو دین کے اندر غلط بیانیاں غلط مسائل اور غلط قسم دیا گلاں آنا شروع ہو جان یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ دین کے مسائل کی حقیقت بیان کی جائے. اس لیے محرم الحرام کے اندر کوئی اہل بیت کا تذکرہ خاص نہیں بلکہ اہل بیت کا تذکرہ پورے سال ساڈے ایمان کا حصہ ہے. میں انشاءاللہ بڑی تفصیل کے نام حسنین کریمین کی سیرت ولادت زندگی بچپن اور شہادت تک صرف آج نہیں آج میں حضرت حسین کا بچپن اور ان کی جوانی پر
پھر 9 محرم کی رات عشاء تو بعد عشاء کا واقعہ کربلا تاریخ دے حقائق دے روشنی دے اندر تواڈے گوش گزار کرا اور اگلا جمعہ بھی حضرت حسین کا کردار اور حسینیت کے تو کہتے ہیں اس چیز سے بڑی تفصیل نہ روشنی پاوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شعبان کے مہینے کے اندر 4 ہجری سے 4 ہجری کے اندر حضرت حسین پیدا ہوئے. انہوں نے بڑے بھائی حضرت حسن اور اپنے بڑے بھائی حسن کو 11 مہینے چھوٹے تھے حسین. اور اللہ کے محبوب کے بڑے نام میں بڑے پیارے بڑے محبوب نواسے اور ایک فطری چیز ہے کہ بیٹیاں نالوں پوتیاں دوتریاں نال محبت زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے محبوب کو بھی اپنے دوتریاں کے نال بڑی محبت سی. جدو آپ کو پتہ چلیا نا اللہ نے مجھے دوسرا عطا فرمایا, اللہ کے محبوب خود تشریف لے کے آئے اپنی بیٹی کے گھر. ساڑھے آپ بھی جانتے ہیں ہر برادری کے اپنے رسم و رواج میں مٹھائیاں کے ٹوکرے لے کے جاتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق. اللہ کے محبوب سیدہ بی بی فاطمہ دیکھا گیا اور اپنے نواسے کے کان کے اندر اذان پڑھی. دائیں کان کے اندر اذان پڑھی اور بائیں کان کے اندر بچے کے تکبیر پڑھی. یہ بہت سارا بلاوات دور ہو جاتی ہیں بچے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اذان کی آواز جس جگہ تک جاتی ہے شیطان اس جگہ تو بھی اگے ہو جاتا ہے کہ مینوں اذان کی آواز نہ ہو. اور بھی بڑیاں حکمتاں نے بچیاں کے کناں کے اندر اذان پڑھی. کتنے سعادت مند نے حسن اور حسین کہ جنہاں کے کان کے اندر اللہ کے محبوب اذان پڑھتے. اور ایک مسئلہ پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھایا ہے. اللہ کے محبوب نے نماز واسطے کبھی بھی اذان نہیں پڑھی. کوئی حدیث نہیں ذخیرہ احادیث کے. صرف 2 مرتبہ اذان پڑھی یا نواسے حسن کے کان کے اندر یا نواسے حسین کے کان کے اندر. اذان واسطے اذان نہ پڑھنے کے اندر حکمت ایسی کہ اگر نبی کی اذان تے نماز دے اندر آندیاں کسی کو سستی ہو جاتی وہ دا ایمان برباد سی. کہ نبی نے اذان پڑھی نبی نے بلایا اور فلاں نہیں آیا. اس لیے حکمت سی اللہ کی نماز واسطے اللہ نے اپنے نبی کو اذان نہیں کروائی. حسین کے کان کے اندر اذان پڑھ دی
پھر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے انہو حنکو، تحنیک کہتے ہیں پھرتی، عربی کے اندر تحنیک کہتے ہیں پھرتی، کہ کوئی بھی میٹھی چیز چبا کے، عام طور پہ عرب کے اندر کھجور چبا کے وہ بچے کو چسائی جاتی سی، یہ کہتے ہیں تحنیک۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے انہو حنکو، کہ اللہ کے محبوب نے بلتی حسین نو خود دیتی، یعنی حسین کے پیٹ کے اندر دنیا سے آن تو بعد یعنی پہلی چیز پہنچی اور نبی کا دعا سے، کھجور کے نال نبی کا دعا بھی تے لگے سے، آپ نے بلتی دی تھی، نام بھی آپ نے رکھا حسین، اور 7ویں دن اللہ کے محبوب نے عقیقہ کیا۔ عقیقہ مستحب ہے، ہمت گنجائش ہوگی کہ کرنا چاہیے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ 7ویں دن کرنا ہے، جوانی سے بھی ہو سکتا ہے عقیقہ، اور آپ کے چیز اللہ ہمت دے اور آپ کے چیز بھی ہو سکتا ہے۔ 7ویں دن آپ نے اپنے نواسے حسین کا عقیقہ کیا، 2 بھیڑ آپ نے ذبح کی عقیقے دے، اور پھر جی پنجابی سے کہتے ہیں چک کرانا، شیر مٹوانا بچے کا، جب چک کرائی نا حضرت حسین تے جتنے بال سن حضرت حسین کے، انہاں بالاں دے وزن دے برابر چاندی کی صدقہ کی تھی، اللہ نے محبوب نے ان اپنے نواسے کا کیتا ہے۔ میرے دوستو حسین کی نسبت بھی اعلیٰ، حسین کا نسب بھی اعلیٰ، جملہ سمجھنا، حسین کی نسبت بھی اعلیٰ، حسین کا نسب بھی اعلیٰ۔ مسلم شریف کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، بنو اسماعیل دے اندروں، بنو اسماعیل دے اندروں اللہ نے کنانا قبیلے نو منتخب کیتا، پھر کنانا قبیلے دے اندروں اللہ نے قریش نو منتخب کیتا، پھر قریش قبیلے دے اندروں قریش دیاں شاخاں پڑیاں سن، اللہ نے قریش قبیلے دے اندروں بنو ہاشم نو منتخب کیتا، فرمایا پھر بنو ہاشم قبیلے دے اندروں اللہ نے میں محمد نو منتخب کیتا۔ میرے دوستو دیکھو رب نے نسبت نسب دیکھو، اپنے محبوب نو قریش دیاں شاخاں دے اندروں چن چن کے منتخب کر کے بہترین نسب لے کے منتخب کیتا۔ پھر میرا تواڈا ایمان ہے کائنات دے اندر آمینہ دے لال تو اونچا خاندان بھی کسے دا نہیں، آمینہ دے لال دے خاندان تو اونچا نسب بھی کسے دا نہیں، تے نسبت بھی کسے دی نہیں۔ مسلم دی حدیث ہے اللہ نے سارے چوں نبی نو چنیا، اور نبی دی اولاد نہیں حسن حسین نو چنیا۔ اللہ نے حسن و حسین کا نسب بھی اعلیٰ بنایا، نسبت بھی اعلیٰ بنایا۔ جو اللہ کے نبی دنیا کو پردہ کرتے، حضرت حسین کی عمر سی 7 سال، 4 بچے پیدا ہوئے،
کہ 11 ہجری چ اللہ کے نبی دنیا تو پردہ کرے۔ جناب حسین کی عمر سی صرف 7 سال، لیکن 7 سالاں دے اندر حسین نے اپنے نانے کولوں تربیت جدی لئی۔ میں حسین دے بچپن نو دیکھدا حیران ہو جانا کہ حسین میں تیری عظمتاں تے قربان، حسین میں تیری شاناں تے قربان، حسین میں تیری عفتاں تے قربان۔ حسین نے 7 سالاں دے اندر نانے کولوں قرآن بھی پڑھیا تے نماز بھی سیکھی۔ آج کسے نو قرآن قاری پڑھائے گا، کسے نو قرآن عالم پڑھائے گا، کسے نو قرآن دا باپ پڑھائے گا، چاچا دادا تایا پڑھائے گا۔ حسین میں تیرے قرآن پڑھنے تے قربان، حسین تینو قرآن اس نے پڑھایا جیدے تے اللہ نے خود قرآن اتاریا۔ صاحب قرآن کولو حسین نے قرآن پڑھیا۔ اتنی عظمت ہے حسین۔ آج نمازاں دی درستگی، بچیاں دی نمازاں دی درستگی استاد کروائے گا، حسین دی نماز دی درستگی امام الانبیاء کروا رہے ہیں۔ نبیاں دے امام نے جڑے نبیاں دی امامت کرنے والے نے، آج حسین نو نماز سکھا رہے ہیں۔ آج کسے نے نماز سیکھی ہوئے کسے بڑے علامہ دے کولوں تے او کہتا ہے مینوں نماز فلاں نے سکھائی۔ آج میری نماز دے اندر حضرت لاہوری دے اثرات موجود نے۔ آج کوئی کہے گا میری نمازاں دے اندر نفیس الحسینی شاہ صاحب دے اثرات موجود نے۔ آج کوئی کہے گا میری نمازاں دے اندر سید مختار الدین شاہ صاحب دے اثرات موجود نے۔ آج کوئی کہے گا میری نمازاں دے اندر شیخ الحدیث مولانا زکریا دے اثرات موجود نے۔ میں قربان حسین تیری نمازاں تے، میں قربان حسین تیرے سجدیاں تے۔ کربلا دے اندر تیری نماز چے نبی دے اثرات موجود نے۔ کربلا دے اندر تیرے سجدیاں چے نبی دے سجدیاں دے اثرات موجود نے۔ جیدے کچھ بندہ سکھے ہوئے پڑھیا ہوئے اودی تعلیم دے اثرات دے اندر ہوتے ہیں۔ استاد دی تعلیم دے اثرات شاگرد دے اندر ہوتے ہیں تے حسین دی نماز دے اندر بھی نبی دی تعلیم دے اثرات نے۔ حسین دے رکوع دے اندر بھی، حسین دے سجدیاں دے اندر بھی، حسین دی تلاوت دے اندر بھی، حسین دی استقامت دے اندر بھی، حسین دی سخاوت دے اندر بھی، حسین دے صبر دے اندر بھی، حسین دے کردار دے اندر بھی، حسین دی سعادت اور حسین دی شہادت دے اندر بھی نبی دے کردار دے اثرات موجود ہیں۔ نبی دی تعلیم اور تربیت دے اثرات موجود ہیں۔ کہ حضرت حسین نے نماز سیکھی اللہ کے نبی کو، حضرت حسین نے قرآن سیکھا اللہ کے نبی کو۔ عبرانی شریف کی ایک حدیث ہے، میں صبح مطالعہ کر رہے سی کہ حضرت ابو ہریرہ راوی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اسی سفر دے اندر سیدہ بی بی فاطمہ بھی علی دے نال اس سفر دے اندر سن، بچے حسن تے حسین بھی سفر دے اندر،
سفر کر رہے ایک مقام تے قیام کیتا پڑاؤ ڈالیا اس لشکر نے جویں بچے روندے نے رات دی تاریکی دے اندر بچے روندے نے گرمی دے اندر بچے روندے نے پیاس دی وجہ تو حضرت ابو ہریرہ کہندے نے میں نبی دا خادم نبی دا خدمت گزار میں سن رہا سی کہ حسن دے رون دی آواز خیمے دے اندروں حسین دے رونے دی آواز خیمے دے اندروں ماں بچیاں چپ کراتی ہے بچے چپ نہیں کرتے رو رہے نے اللہ دے محبوب پوچھتے نے فاطمہ ایک بچے کیوں رو رہے نے فاطمہ کہندیاں نے پانی مک گیا پانی مشکیزے دے اندر نہیں بچے پیاس کی وجہ تو رو رہے ہیں آپ نے لشکر والے کو کیا کہ پانی کسی کو لو گے جاؤ سارے نے اپنے مشکلیں چیک کیتے کسی کو نہیں پانی اور بچے رو رہے بچے تھے بچے نے بچیاں کون سمجھائے جب بچے رو رہے تھے پانی پورے لشکر دے بول کہ اللہ کے محبوب نے جو عمل کی جنت عبرانی کی حدیثیں سننا حضرت ابو ہریرہ راوی اور حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی نے کہ 5000 تو زیادہ حدیثاں حضرت ابو ہریرہ کو مروی ہیں سب تو زیادہ حدیثاں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں ایک روایت کر رہے ہیں کہ اللہ نے نبی خیمے دے بولائے فرمایا فاطمہ آپ بچے کو پردے تھلو میں سنا اللہ دے محبوب نے حسن نو گود دے اندر ایک لیا میرے ول ویکھو ایک گود دے اندر حسن نو لیا حسن رو رہے نے پیاس دی وجہ تو پانی کوئی نہیں اللہ نے محبوب نے اپنی زبان حسن دے منہ دے اندر پا دیتی حسن چوس رہے نے جویں بچے فیڈر پیندے نے حسن اج نانے دی زبان چوس رہے نے نبی دی زبان دی تری نے حضرت حسن دا کلیجہ تار کر دیتا حسن چپ ہوندے نے نبی نے حسن نو خیمے دے اندر پکڑایا حسین روندے نے آپ نے حسین نو پردے چھولیا حسین دے منہ دے اندر بھی زبان پا دیتی حسین بھی نانے دی زبان چوس دے نے اور حسین دا کلیجہ بھی تر ہوندا ہے تے حسین بھی چپ کر دے نے اللہ دے محبوب نے حسین نو بھی خیمے دے اندر پکڑایا اور حسین کربلا دے اندر پانی کیوں نہیں مانگدے حسین کربلا دے اندر پیاسے نے میرا تصور ہے جس نے نانے دی زبان چوسی ہوئے او پیاس تے برداشت کر سکتا ہے پر باطل دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا حسین نے کیا میں پانی نہیں مانگنا میں نانے دی زبان چوسی ہے میں پیاس نانے دی اس زبان دے اثرات موجود سن حضرت حسین کے اندر کیونکہ یہی چیز بھی جسم کے اندر جاتی ہے وہ اثر رکھتی ہے تو چاہے دوا ہوئے چاہے غذا ہوئے اس کا اثر جسم تے ہوندا ہے تے نبی دا جدو لعاب حسین کے جسم کے اندر گیا نبی کے لعاب کے اثرات حسین کے وجود کے اندر موجود سن حسین کربلا کے اندر ڈٹ گئے کربلا کے اندر حسین نے دودھ پیتے علی اصغر نو تے قربان کر دیتا جوان کڑیل بیٹے علی اکبر نو تے قربان کر دیتا اپنی بچی سکینہ وال نہیں دیکھیا لیکن نبی دے لعاب کے اثرات سن کہ حسین خود بھی قربان ہو گئے لیکن یزید دے سامنے
دستے سوال نہیں پھیلایا، کیونکہ نبی نے جواب دے کے اثرات سے اللہ کے محبوب نے حضرت حسین کے جواب چسایا سے اے زبان چسائی سے۔ حسین اتنا سی شان ہے، اتنی شان والا ہے کہ جنہوں چپ دے بول دے اندر نبی نے، جنہوں چپ کرانے نبی نے آج کسی کو باپ چپ کرائے گا، ماں چپ کرائے گی روتے ہوئے بچے کو، لیکن اسی ذرا تصور آتے اندر اس چیز پہ غور کرو کہ حسن حسین روتے تھے کہ چپ اللہ دے نبی کروا دے۔ کیا شان ہے حسن حسین! کہ میں اپنے لفظاں کے اندر کہاں گا ایمان تہاڈا تازہ ہوئے گا۔ حسین ذی شان، حسین ذی شان، حسین ذی شان، حسین ذی شان، حسین کامران، حسین کامران، نبی دا دل کے جانے، حسین کامران، نبی دا قلب و جانے، نرالا خاندان، حسین ذی شان، حسین ذی شان، حسین ذی شان، حسین دی ولادت بڑی ہی باسعادت، حسین دی ولادت بڑی ہی باسعادت، حسین دی ولادت بڑی ہی باسعادت، حکم کی رسالت بطول جا کے آئی، رسول نے چسائی، بطول جا کے آئی، رسول نے چسائی، حسین نوزکان، حسین ذی شان، حسین ذی شان، حسین کامران، حسین کامران، حسین ذی شان، نبی کا قلب و جانے، بڑا ہی خاندان، حسین ذی شان، حسین کامران، عظیم ہے سواری، عمر بھی خوشگواری۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی نے حسن و حسین چکے ہوئے ہیں موٹی کہ حضرت عمر کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت سواری، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سواری خوبصورت نہیں، یہ سوار بھی خوبصورت ہے۔ انہاں سواراں کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، سواری کی شان بھی اعلیٰ، سواراں کی شان بھی اعلیٰ، کہ شاعر نقشہ کھچے ہے۔ عظیم ہے سواری، عمر بھی خوشگواری، عظیم ہے سواری، عمر بھی خوشگواری، عمر بھی دلداری، سوار بھی پیارے میری اکھاں دے تارے، سوار بھی پیارے میری اکھاں دے تارے، نبی دا فرمان، حسین ذی شان، حسین ذی شان، حسین ذی شان، میری بھی سن او شیرا، او شیر تے دلیرا۔ آج حسین نہ کربلا کے اندر یہ جو بیان کی تو جاتا ہے کہ حسین کے بالکل مرے ہوئے سے کچھ نہیں سی کر سکتے، حالانکہ حسین علی کا بیٹا ہے، حسین بہادر حسین ہے۔ حسین نے کربلا کے اندر کوئی نیوی پا کے جان نہیں دیتی، حسین نے سینہ تان کے جان دیتی ہے، حسین نے میدان کے اندر کھڑے ہو کے جان دیتی ہے۔ حسین بہادر حسین سی، حسین علی کا بیٹا شیر حسین سی، حسین مجاہد حسین سی، حسین دلیر حسین سی، تے میدان کربلا کے اندر حسین نے بہادری کے نال جان دے کے تے تاریخ رقم کر دی ہے۔ میری بھی سن او شیرا، میری بھی سن او شیرا، او شیر تے دلیرا، او شیر تے دلیرا، حسن کو بیٹا تیرا، بیٹا تو علی دا مشبہ نبی دا۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑے، مسجد کو نکلے، حسن کھیل رہے کہ حضرت ابو بکر کہتے تھے بیٹا علی کا ایک تصویر نبی کی، بیٹا علی کا ایک تصویر نبی دی ہے کہ شاعر کو سارا حدیث کا نقشہ بیان کر رہا ہے۔ میری بھی سن او شیرا، او شیر تے دلیرا، حسین
حسن پہ بیٹا تیرا، حسن پہ بیٹا تیرا، علی کا علی بیٹا ہے، علی کا مشبہ ہے نبی کا، اے بیٹا ہے علی کا مشبہ ہے نبی کا، نبی دی پہچانے، اے بیٹا ہے علی کا مشبہ ہے نبی کا، نبی دی پہچانے، حسین ذی شان، حسین کامران، حسین ذی شان، حسین کامران۔ کہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسیہ کا اتنا پیار سے۔ پھر طبرانی کی ایک اور حدیث سنو، جس طرح باپ بچیاں میں کھیلتے ہیں نا، چارے ہتھا پیرا کے گھوڑا بن جاتا ہے باپ، کہ بچیاں کو کہتا میری پیٹھ پہ بیٹھ، میں ویلا بنتا، میں گھوڑا بنتا۔ کہ حضرت جابر روایت کر رہے، جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کہ قرآن نے روایت فرمایا میں اللہ کے محبوب نو خود ویکھیا، نبی چارے ہتھاں تے پیراں تے چل رہے نے، میں دیکھیا نبی دی پیٹھ تے حسن بھی بیٹھے نے، نبی دی پیٹھ تے حسین بھی بیٹھے نے۔ اج باپ بیٹیاں نال لاڈ کردا اے، اج باپ بیٹیاں دیاں چاہتاں پوریاں کردا اے۔ حسین میرے نبی دا لاڈلا، حسین میرے نبی دا پیارا، حسین دے لاڈ میرے نبی پورے کر دینے، حسین دیاں چاہتاں نبی پوریاں کر دینے۔ تصور کرو نبیاں دا امام، نبیاں دا امام تے رب دے نال عرشاں تے جا کے ون ٹو ون خلوت دے اندر ملاقاتاں کیتیاں، لیکن نواسیاں دے نال دیکھو کتنی محبت کہ نبی چارے ہتھاں پیراں تے چل دے نے، تے حسین تے حسن نبی دی پیٹھ تے سوار نے۔ حسن حسین دے نال جنوں محبت ہوئے گی نا، وہ کامل مومن ہوئے گا۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور جڑی حدیث میں پڑھی ہے نا خطبے کے اندر، آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے چوئے میں حسین چوئے، حسین میرے چوئے میں حسین چوئے، یعنی میری کوئی گل حسین کی چاہت دے بغیر نہیں، اور حسین کا کوئی کام میری چاہت دے بغیر نہیں۔ یار یار کے مطابق کہتا ہے یار چین کے دیکھ سینہ، میرے سینے سے تو ہی نکلے، مطلب یہ کہ میری تیری ہر چاہت میرے دل کے اندر، اور تیرے دل کے اندر میری چاہت ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، آپ نے فرمایا میری ہر چاہت حسین کی چاہت ہے، حسین کی ہر چاہت میں محمد کی چاہت ہے۔ اے حسین نے اور اے پہلے حسین کے نام اہل سنت پیار کرتے، لوگ کہتے ہیں حسین کو نہیں مانتے، اے اہل بیت کو نہیں مانتے، جیلا اہل بیت دا منکر ہے وہ مسلمان ہی ہے۔ منبر رسول تے بیٹھ کے دعوت کرتے ہیں، جیلا اہل بیت دا منکر ہے وہ مسلمان نہیں۔ جس طرح صحابہ دے منکر نو میں مسلمان نہیں مانتا، اسی طرح اہل بیت دے منکر نو بھی میں مسلمان نہیں مانتا۔ اے میرا ایمان ہے، جنہیں ساڑیاں دو اکھاں نے، ایک بندے کی اکھ خراب ہو گئی، تے کی کہتے ہیں وہ کانا، کی کہتے ہیں کانا، تے ساڑے ایمان دیاں دو اکھاں، ایک اکھ اہل بیت ہے تے ایک اکھ صحابہ ہے۔ ایک دو میں اکھاں جیدیاں ٹھیک ہون کہتا بندہ صحت مند ہے، تے جیدے ایمان دے اندر صحابہ اہل بیت دو ہی نہیں، اور ایمان صحت مند ہے۔ اور اگر دونوں جو کسے ایک دے نال بھی میل رکھدا ہوئے گا وہ کانا ہے، تو یہ وہ کانا ہے۔ کیوں کہ ساڑھے دونوں جنہیں نے ساڑھے ایمان دیاں اکھاں نے، ساڑھا ایمان ادھر تک مکمل ہی نہیں ہوتا جدوں تک ساڑھے ایمان کے گلدستے کے اندر صحابہ اور اہل بیت کے پھل موجود نہ ہوں۔ ساڑھے ایمان کا ایک گلدستہ ہے،
گلدستے دے اندر پھول ہوندے نے، مختلف پھول ہوندے نے، ساڈے ایمان دے گلدستے دے اندر بھی صدیق دی صداقت دا پھول موجود ہے، عمر دی عدالت دا پھول موجود ہے، عثمان دی سخاوت دا پھول موجود ہے، علی دی شجاعت دا پھول موجود ہے، معاویہ دی صدا سیاست دا پھول موجود ہے، حسین دی شہادت دا پھول موجود ہے، حسین دی جنتیاں دی قیادت دا پھول موجود ہے۔ جدوں تک یہ سارے پھول ساڈے ایمان دے گلدستے دے اندر جمع نہ ہون، اس وقت تک ساڈے ایمان دا گلدستہ نہیں یہ سجدہ۔ یہ سجدہ ہی ہوتا جو سارے پھول موجود ہیں۔ اہل بیت کے اتحاد ساڈے ایمان کا حصہ ہے۔ حسین کے نال محبت ساڈا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے محبت فرمائی، جس شہر کے نال نبی محبت کرن کوئی اس شہر کے متعلق نفرت رکھے وہ بے ایمان ہے۔ اسی اتنے تک کہتے ہیں، اتنے تک اللہ کے نبی نے کدو شریف کو پسند فرمایا، جڑا کدو دی بھی توہین کرے ایمان ہوتا بھی برباد ہو جاتا ہے۔ کہ کدو نو پسند نبی نے کیتا ہے، اور کدو تے ایک سبزی ہے، لیکن حسین تے میرے نبی کا جگر نہیں، حسین تے میرے نبی کی اولاد نے، حسین تے میرے نبی کے نواسے نے، حسین تے میرے نبی کا خون نے، حسین تے میرے نبی کا گھرانہ نے، مینوں نبی دے گھرانے دے نال بھی پیار ہے، مینوں نبی دے گھرانے دے نال بھی پیار ہے۔ صحابہ نبی کا گھرانہ نہیں، اہل بیت نبی کا گھرانہ، کہ نبی کا گھرانہ گھرانے نہ تو اعلیٰ۔ دیکھو نا، ایک میرے اپنے بچے نے میرا گھرانہ ہے، ایک میرے یار نے گھرانہ ہے، کہ میرے نزدیک زیادہ اہمیت میرے گھرانے کی۔ گھرانہ اپنی جگہ کی اہمیت رکھتا ہے، صحابہ کی عظمت اپنی جگہ پہ، پر اہل بیت کی عظمت صحابہ نالوں بھی زیادہ، کیونکہ وہ نبی کا گھرانہ ہے۔ صحابہ نبی کے در والے نے، اور اہل بیت نبی کے گھر والے، گھر والے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اہل بیت سارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں جی آیت پڑھی ہے سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر مجلس کے اندر ایک ایت پڑھتا ہے، ہر مجلس پڑھنے والا یہ ایت پڑھے، لیکن یہ مفہوم صحیح بیان نہیں کرے گا، یہ معنی صحیح بیان نہیں کرے گا۔ اہل بیت سب تو پہلے گھر والی کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھو نا، پیچھے میرا بھی تذکرہ آ رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وقرن فی بیوتکن، اور فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ ساریاں گلاں اللہ نبی کی بیویاں کو کہہ رہے، نبی دیاں بیویاں کہہ، یہ نبی کی بیویاں کو کہنے کے بعد پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے اہل بیت کو غلطی دور کر دی، پاک کر دیتا اہل بیت۔ حسن حسین بھی اہل بیت نے انکار نہیں، لیکن پہلا مصداق اہل بیت کا بیویاں ہوئی، تذکرہ بیویاں کا آیا۔ پھر اس آیت کو بعد اگلی آیت کا پڑھو، کہ اگلی آیت میں کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ ایک آیت بھی نبی کی بیویوں کے بارے میں کہ اہل بیت جو اللہ کے قرآن نے بیان کیتے ہیں، نبی کے فرمان نے بیان کیتے ہیں، ساڈے ایمان کا حصہ۔ میرے دوستو، اللہ نے محبوب دا پیار اور ایک حدیث میں پڑھنی ہے، ترجمہ کرنا ہے، اس کے بعد گھر دکھانی ہے۔
پھر 9 محرم کی رات عشاء کے بعد واقع کربلا بڑی تفصیل میں بیان کرا ہوں. حجۃ الوداع کا موقع ہے. آپ دیکھ گزرے ہیں نا حج میں حجۃ الوداع کا موقع ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی سے ایک حج کیا ہے. بس عمرے نہیں کیتے حج نہیں کیتا ہے. خطبہ دے رہے ہیں. خطبے کے اندر جڑے جملے میرے عنوان کے مطابق نے اس حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر وہ جملے میں تمہیں سنانا. اللہ دے محبوب حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر آپ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم. لوگو سنو نبی خطبہ دے رہے حج دا. فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو انی قد ترکت فیکم میں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا. ترک کرنا چھڑنا. فرمایا ترکت فیکم میں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا. کی چھڈ کے جا رہا؟ فرمایا ما ان اخذتم به لن تزلوا. تسی انہاں نوں مضبوطی نال پکڑ لینا کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا الناس قد انی ترکت فیکم میں تواڈے اندر چھڈ کے جا رہا. ما ان اخذتم به لن یزلوا. جدو تسی انہاں چیزاں نوں پکڑ لو گے لن یزلوا کدے گمراہ نہیں ہوو گے. سننا کیڑیاں چیزاں نے؟ فرمایا کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے لیے قرآن کتاب اللہ. فرمایا قرآن کو آگے چھڈ کے جا رہا ہے. ایک مضبوطی نال پکڑ لو کدے گمراہ نہیں ہوگے. اور فرمایا وَإِتْرَتِي میں اپنی اولاد اہل البیت میں اپنے اہل بیت تواڈے چے چھڈ کے جا رہا. اہل بیت نو مضبوطی نال پکڑ لینا. ایمان دے نال صرف دعویٰ نہ ہوئے ایمان ہوئے. صرف گلاں نہ ہون بلکہ عمل ہوئے. صرف زبانی چیزاں نہ ہون بلکہ کردار ہوئے. فرمایا وَإِتْرَتِي دو چیزاں نے ترمذی دی حدیث ترمذی دی اور خطبے دے جملے نے. فرمایا دو چیزاں چھڈ کے جا رہا. انہاں نوں مضبوطی نال پکڑ لینا گمراہ نہیں ہوو گے. ایک اللہ دا قرآن تے دوسرے میرے اہل بیت نے. حسین نے کربلا کے اندر پھر قرآن چھڈیا کہ جڑا اج اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے قرآن دے کول ہے ہی کوئی. حسین کی شکل و صورت وہ کول ہے ہی کوئی. حسین کی دستار وہ کول ہے ہی کوئی. حسین کا لباس وہ کول ہے ہی کوئی. حسین کا کردار وہ کول ہے ہی کوئی نہیں. صرف زبانی گلاں باتاں دے نال نہیں کہ حسینیت فلاں چیز دا نام ہے. حسینیت نام ہے کردار دا. حسینیت نام ہے نمازوں کی پابندی دا. حسینیت نام ہے کردار دا. حسینیت نام ہے قاری قرآن دا. حسینیت نام ہے تلاوت قرآن دا. حسینیت نام ہے عبادت دا. حسینیت نام ہے اچھے اخلاق دا. حسینیت نام ہے اخوت دا. اینو حسینیت کہتے ہیں. صرف روڈاں تے آ جانا پیراں چوں جُتی اتار دینا اور کہنا میں حسینی ہے. حسین نے کبھی بھی جُتی پیراں چوں اتار کے سفر نہیں کیتا بلکہ حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا کدے بھی ننگے پیر زمین پہ نہ چلو. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. نانا منع کرے حسین وہ کام نہ کرے کہ حسینی کرے تو حسینی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. جے حسین نو دیکھنا ہے نا حسین نو اللہ کے قرآن سے دیکھو. حسین ملے گا قرآن کے اندر. حسین ملے گا نمازوں کی صورتوں کے اندر. حسین ملے گا تلاوت کی صورت
اگر حسین کو دیکھنا ہے نبی دے فرمان سے دیکھو. اس لیے حسین میرا ہے. حسین میرا ہے، تیرا نہیں، اودا نہیں جڑا صرف نام لینا ہے. حسین میرا ہے کیونکہ حسین کا قرآن میرے کو ہے. حسین میرا ہے، حسین کے نانے کا فرمان میرے کو ہے. حسین میرا ہے، حسین کے نانے کا کردار میرے کو ہے. حسین کے نانے دیا سنتاں میرے کو نے. اس لیے حسین میرا ہے. میں انہوں کہاں گا حسین تیرا نہیں، حسین میرا ہے. کیونکہ دعویٰ ہونا چاہیے. آج پاکستان کہتا ہے کشمیر میرا ہے، انڈیا کہتا ہے میرا ہے کہتا ہے پاکستان نہیں ہے نا، کشمیر پاکستان کی اشارہ ہے. کہ اس لیے دعوے جتنے مرضی کوئی کرے میرا ہے، لیکن میں منبر رسول کے دعویٰ کر دیا حسین میرا ہے. حسین حافظ حسین قاری، حسین حافظ حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا. حسین قاری سی نا، کوئی قاری ہے ادھر کوئی حافظ ہے ادھر کوئی. حسین حافظ حسین قاری، حسین حافظ حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا. زبان میری تیرے نام جاری، حسین حافظ حسین قاری، حسین حافظ حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا. جدوں چمن دی خبر ہے آئی، جدوں چمن دی خبر ہے آئی، گھٹی لگاتی نبی چھسائی. جدوں چمن دی خبر ہے آئی، گھٹی لگاتی نبی چھسائی. منائیاں خوشیاں حبیب باری، حسین حافظ حسین قاری، حسین حافظ حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا. جدوں بھی زہرا ہلاوے جھولا، جدوں بھی زہرا ہلاوے گوری، قراتی آیتاں دی تے لوڑی. جدوں بھی زہرا ہلاوے گوری، جدوں بھی زہرا ہلاوے گوری، قراتی آیتاں دی تے لوڑی. حسین چھولی، حسین چھولی چ بنیا کاری، حسین حافظ حسین قاری. حسین چھولی چ بنیا کاری، حسین حافظ حسین قاری. حسین شاکر حسین صابر، حسین شاکر حسین صابر، جھکا سکیا جھکا نہ سکیا سی کوئی بھی جابر. کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر. افضل ترین جہاد ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق گر بیان کرنا. یہ نبی کا فرمان ہے کہ حسین نے یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کیا. حسین شاکر حسین صابر، حسین شاکر حسین صابر، جھکا نہ سکیا سی جسم جابر، جھکا نہ سکیا سی جسم جابر. حسین صبراتا ہے بپاری، حسین صبراتا ہے بپاری، حسین حافظ حسین قاری. حسین صبراتا ہے بپاری، حسین حافظ حسین قاری. زبان میری تے نام جاری، زبان میری تے نام جاری، حسین حافظ حسین قاری، حسین حافظ حسین قاری. حسین میرا ہے یا کہ تیرا، حسین حافظ حسین قاری. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 9 محرم عشاء